نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس وقت میں علی گڑھ میں مقیم ہوں، یہاں ایک شادی کے لیے تقریب میں آیا تھا اور ہمارے ایک عزیز دوست نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا اور اس خواب کو میں نے ایز یوزول رومانہ کے پاس بھیجا امریکہ۔ انہوں نے جو اس خواب کی تعبیر بیان کی ہے بشارت پر مبنی ہے، خوشیوں پر مبنی ہے اور ایک ایسی داستان بیان کر رہی ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ جی ہاں، لے کر چلتا ہوں آپ کو خواب کی تعبیر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومانہ ایز یوزول خواب بھی بیان کرتی ہیں اور خواب کی تعبیر بھی بیان کرتی ہیں، اس لیے ان کی جو اوریجنل آواز ہے اس کو میں آپ کی سماعت کی نظر نہیں کر رہا، بلکہ رومانہ خواب بھی بیان کریں گی اور خواب کی تعبیر بھی۔ لیجئے سنتے ہیں ایک بار پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکتوں، خوشیوں، نعمتوں سے ان کو نوازے، آمین رب اللہم العالمین۔ آمین۔ سائل نے 16 سال کی عمر میں خواب دیکھا جب وہ نئے قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ سائل نے خواب میں داؤد علیہ السلام کو دیکھا۔ داؤد علیہ السلام۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا۔ بے شک۔ ان کے علاوہ کسی بھی نبی پیغمبر کو خواب میں دیکھنا اس کی کنفرمیشن نہیں ملتی، ہاں صحیح بات، لیکن یہ معقول بات۔ ممکن ہے کہ ایسا شخص جو دین کے راستے پر ہو اور وہ اس طرح کے خواب دیکھے تو ممکن ہے خواب میں دیکھے جانے والے پرٹیکولر پروفٹ کے حوالے سے شخصیت یا زندگی کے گزرے واقعات یا حالات کی مماثلت کے اثرات خواب دیکھنے والے کی شخصیت یا زندگی میں محسوس ہوں یا ظاہر ہوں۔ بالکل۔ سائل نے جب داؤد علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، یہ اس وقت قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کے عمل پر گامزن ہونا شروع ہوئے تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ خواب اس وقت کے آنے والے زندگی کے مراحل کے حوالے سے ہو۔ چونکہ یہ اب 64 ایئرس اولڈ ہیں تو عین ممکن ہے کہ بہت سے معاملات اور مراحل سے گزر چکے ہوں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت سائل کو آنے والے وقت کے حوالے سے علم و حکمت، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بعض موقعوں پر غیر متوقع کامیابیاں اور مشکلات میں آسانیاں کی خوشخبریاں ہوں۔ یہ خواب آنے والے وقت میں عہدہ، منصب، ترقی اور خوشیاں ملنے کی بشارت بھی ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کسی قسم کے حکومتی معاملات یا ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ ان کی رائے کو اہمیت دیں، اس کا اشارہ ہو۔ بالکل۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو فہم ملا ہو کہ کم عمری میں سوچ کی بزرگی نصیب ہو گئی ہو۔ چونکہ خواب میں انہوں نے مختلف فرقے کے لوگوں کو انتظار کرتے دیکھا اور داؤد علیہ السلام نے ان کو انگوٹھی پہنائی، یعنی ان کو حکمت والے معاملات اور ذمہ داریاں ملی ہوں اور عہدوں اور مال میں ان کو برکت ملنے کی خوش نصیبی کا اشارہ بھی ہو۔ چونکہ خواب میں انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا، ممکن ہے کسی قسم کے جذبے کی قربانی سے گزرے ہوں، یعنی ان کو ماضی میں متعدد بار جذبوں کی قربانیاں دینی پڑی ہوں، لیکن خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اس پر اجر یا خوشیوں سے نوازا گیا ہوگا، یعنی بظاہری ہار یا کسی قسم کا افسوس ان دا لانگ ٹرم ان کے لیے فتح یا کامیابی کی تبدیلی محسوس کرا رہا ہے، یا کسی قسم کے ریوارڈز یا ایوارڈ کا بھی سلسلہ ہوا ہو۔ چونکہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا، یعنی وہ اس طرح سے چیز بناتے تھے جیسے گارے یا مٹی جیسے لوگ گارے مٹی سے بناتے ہیں اس طرح سے بناتے تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ سخت دل افراد یا ایسے لوگ جو دینی خرافات میں پڑے ہوں یا بدع اور سخت قسم کے معاملات کے پابند ہوں یا یوں کہہ لیں کہ بھٹکے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے میں سائل نے محنت کی ہو اور وہ ان کے لیے اور اس معاملے میں ان کے لیے آسانیاں ہوتی گئی ہوں، یعنی خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ذریعے خیر کے کام آگے بڑھتے گئے ہوں اور ان کو غیر متوقع کامیابیاں نصیب ہوتی گئی ہوں۔ سائل اگر آج لک بیک کر رہے ہیں تو بہت سے معاملات میں خود کو حیران پائیں گے، کیونکہ خواب سے ان کو غیبی مدد یا غیر متوقع کامیابیوں کی خوشخبری محسوس ہو رہی ہے اور کسی قسم کی ہمت کا معاملہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔
یہ خواب سائل کی نماز کی پابندی، دینی رجحان میں بڑھنے، ہمت اور جرت سے فیصلہ کرنے اور شکر گزاری میں آگے بڑھنے کی خوشخبری بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ چونکہ خواب انہوں نے 16 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور اب 64 ایئرس اولڈ ہو چکے ہیں، تو ممکن ہے بہت سارے معاملات سے گزر چکے ہوں، اور یہ خواب کے معاملے کو لک بیک کریں گے تو بہت سی چیزیں خود کنفرم ہوتی چلی جائیں گی۔ بالکل بالکل۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 پہ توجہ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شکر گزاری میں اور اضافہ کرے اور ایسے معاملات میں اور اضافہ کرے کہ جو خیر و برکت کا سبب بنتے جائیں، اور اس خواب کی برکتوں سے ان کو مزید نوازتا رہے۔ آمین رب العالمین۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ مبارک کرے۔ بے شک بے واللہ شک عالم۔ بے شک، انہوں نے اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو انگوٹھی بھی دی، اور انگوٹھی معبرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انگوٹھی ملنے کی خواب میں بشارت دیکھتا ہے تو وہ دراصل وہ عہدہ ہے، وہ ایک ایسا منصب ہے جس سے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو اور اپنے اس منصب سے اس پر رہ کر وہ لوگوں کی خیر و بھلائی کر سکتا ہے۔ تو خیر و بھلائی کے جذبے سے سرشار یہ شخص 16 سال کی زندگی میں اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور 64 ایئرس آج جب کل ان سے میری ملاقات ہوئی یہاں پر، تو مجھے یہ علم ہوا کہ یہ 16 سال کا بچہ، ماضی کا بچہ، آج جتنے پیڑ یا جتنے پودے اس نے لگائے تھے وہ تو تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے انبیاء اور رسل کے پیروکار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو صلحاء، صالحین اور داعین اور دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، یا بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا عورت ہوں یا جوان کوئی بھی ہو، جب ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان کے وہ صدقہ جاریہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فاعل خیر آدمی ہے، اور ان کی بہن سے کل میری ملاقات ہوئی، فون پر ان سے بات ہوئی، تو اچانک یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے خاندان میں اس شخص نے جب دعوت کا آغاز کیا تو 16 سال کی اس کی عمر تھی، اور آج کئی ڈاکٹرز، کئی انجینئرز اور کئی اعلیٰ منصب پر فائز لوگ قرآن و سنت کی شاہراہ پر گامزن ہیں، صرف اس شخص کی، اس 16 سال کے بچے یا 64 ایئرس اولڈ سینئر سٹیزن کی کاوش کے نتیجے میں۔ بہت مبارک خواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو نظر بد سے بچائے، اسی وجہ سے میں نے ان کی آواز آپ کی خدمت میں شیئر نہیں کری، اور یہ ایک مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں میں اضافہ فرمائے اور ان کو حفظ و امان عطا فرمائے، اور ان کے منصب میں اقبال مزید بلند عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل علی گڑھ سے کہہ دیجئے، کیونکہ نور ٹی وی جدہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اس وقت علی گڑھ میں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی رات کو 2 بجے تک شمع روشن ہوتی ہیں۔ لائبریری ہے نا یہاں پر، اس لائبریری کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، کہ ایک شاندار لائبریری جو تقریباً کم و بیش 24 گھنٹے علم کی شمع روشن کرتی رہتی ہے۔